ہیلو دوستو، اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اور آپ کو درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ دل کی تختی پہ فقط شاہ مدینہ لکھ دو۔ یہ کہکشاں چاند ستاروں کی حسی وادی کو، یہ کہکشاں چاند ستاروں کی حسی وادی کو، کچھ نہ لکھ پاؤ تو معراج کا زینہ لکھ دو۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میرے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو۔ ٹوٹ جاتے ہیں پہنچتے ہی جہاں ظلم کے تیر، ٹوٹ جاتے ہیں پہنچتے ہی جہاں ظلم کے تیر، کوئی لکھوائے تو شبیر کا سینہ لکھ دو، کوئی لکھوائے تو شبیر کا سینہ لکھ دو، اور خود ہی طوفان پہن لیتے ہیں ساحل کا لباس، خود ہی طوفان پہن لیتے ہیں ساحل کا لباس، میری کشتی پہ اگر حج کا مہینہ لکھ دو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اس ذکر رسول کی محفل میں تشریف رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے۔ مدینے میں ایک صحابی رسول تھے، وہ مدینے سے ملک شام کا سفر کرتے، ملک شام کے دمشق کے جامع مسجد میں اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان سے ملاقات کے لیے پہنچے، لیکن ایک آج کا دور ہے، ایک پہلے کا دور تھا۔ آپ غور کریں کہ مدینے سے ملک شام کا سفر اس زمانے میں مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ آج کی جس قدر ہمارے اور آپ کے لیے سفر کا جو ذرائع ہے، جتنی صورتیں ہیں، اس زمانے میں اس طریقے کی سہولتیں نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ لوگ جانوروں پر سفر کر کے، پیدل چل کر، اونٹ پر سفر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جایا کرتے تھے، اور وہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ آپ غور کریں کہ وہ صحابی مدینہ سے ملک شام کا سفر کر کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ جب سلام و دعا ہوا،
آپ نے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مدینے سے سفر کر کے صرف اور صرف آپ سے ملاقات کے لیے میں آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ مدینہ سے سفر کر کے ملک شام صرف مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ آپ نے اتنی مشقت اور اتنی تکالیف اٹھا کر کے مجھ سے کیوں ملاقات کے لیے آئے؟ انہوں نے کیا کہا اسے آپ سنیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں سنا تھا کہ حضور کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے اور آپ کے سوا کوئی دوسرا اس بات کو، اس حدیث کو نہیں جانتا، اور میں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ حضور کی حدیث آپ سے سن سکوں، وہ بات میں صرف اور صرف آپ سے سن سکوں، اس لیے کہ حضور کی وہ ایک بات صرف آپ جانتے ہیں۔ کتنی بات؟ کتنی حدیث؟ صرف ایک حدیث کے لیے ذرا غور کریں کہ انہوں نے مدینے سے ملک شام کا سفر کیا تھا۔ لیکن کیا آج ہمارے دل میں، ہماری فکر میں یہ بات آتی ہے کہ آج کے اس دور میں جگہ با جگہ، شہر، گاؤں، دیہات، کوئی ایسا خطہ نہیں ملے گا جہاں عالم دین سے ملاقات نہ ہو؟ عزیزان گرامی ذرا سوچیں کہ ہر علاقے میں علماء موجود ہیں، ہر گاؤں میں علماء کی جماعت موجود ہے۔ کیا آج ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کم از کم علماء کرام سے ملاقات کر کے ایک مسئلہ ہم جان سکیں، ایک دین کی بات ہم سیکھ سکیں؟ عزیزان گرامی یہ بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن یہ بڑی مبارک بات ہے کہ آج کی اس قسم کی محفلیں سجا کر، آپ کو بلا کر، علماء کرام کی جماعت کو بلا کر کے ہمیں اور آپ کو یہ خوش نصیبی کا موقع سامنے دیتے ہیں کہ ہم علماء کرام کے زبانی دین کا پیغام ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی باتیں ہیں کہ عزیزان گرامی آج آپ آئے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ آپ سیکھ کر کے جائیں گے، اور اس نیت سے بھی بیٹھے اور آپ دیکھیں کہ بزرگان دین، اولیاء اللہ کہ وہ ایسی جماعت ہے کہ عزیزان گرامی جو بھی ان سے نسبت رکھتا ہے، جو بھی ان سے وابستہ رہتا ہے، عزیزان گرامی اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا احسان اتنا ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اللہ کے نیک بندوں کا احسان ہے کہ جب وہ ظاہری طور پر اس زمین پر رہتے ہیں تو لوگ ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے قریب پہنچ کر سکون اور چین محسوس کیا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے وصال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے، ان کے وصال کے بعد ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی زندگی سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ والے اس واحد پرکاش کا نام ہے، اس روشنی کا نام ہے کہ جو بعد وصال صدیوں تک اپنی روشنی، اپنا پرکاش بکھیرتے رہتے ہیں، مگر انہی اللہ والوں سے ماننے کا انداز مختلف لوگوں کا الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ کوئی ان سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے محبت کرتا ہے تو کوئی ان سے اپنی آخرت سجانے کے لیے محبت کرتا ہے، کوئی ان کے آستانے پر جا کر، ان کے درگاہوں پہ جا کر بیٹا بیٹی مانگتا ہے تو کوئی وہاں سے جا کر صداقت کا نور حاصل کرتا ہے۔ یہ اپنی اپنی مقدر کی بات ہوتی ہے کہ کوئی وہاں سے جا کر عزیزان گرامی دنیا چاہتا ہے تو کوئی وہاں سے جا کر وہ آخرت چاہتا ہے، وہاں سے صداقت کا نور چاہتا ہے۔ لیکن آپ یہ سبق سیکھیں ان اللہ والوں سے، اتنے بڑے بڑے اللہ والے جب اس دنیا سے چلے گئے
تو ہمیں بھی آج نہیں تو کل اس دنیا کو چھوڑ دینا، تو ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے اللہ والے اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں بھی جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا مطلب، جب اس دنیا سے جانا ہی ہے تو اپنی آخرت کو کیوں نہ سجایا جائے، آخرت کی فکر کیوں نہیں کی جائے، اللہ کا خوف اپنے سینے میں کیوں نہیں رکھا جائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اور عزیزان گرامی دیکھیں کہ اللہ والوں سے محبت کیا کریں، ان سے نسبت رکھا کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اللہ والے وہ مقدس ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ہیں، جو گناہوں سے سیف رہا کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ملتی ہے کہ ان کا اتنا بڑا مقام حاصل کر لینا، اتنی بلندی پر پہنچ جانا، اتنی عظمت کے مالک وہ ہیں کہ عزیزان گرامی سب سے بڑا ہاتھ اس میں ان کی ماں کا ہوتا ہے، ان کے والدین کا ہوتا ہے۔ ہر ماں باپ یہ چاہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے اور بزرگان دین کی نقش قدم پر اپنے بچوں کو چلانے کی کوشش کرے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بھی بچے کم از کم بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلیں گے تو عزیزان گرامی ان کی کچھ خصوصیتیں، کچھ برکتیں ہمارے بچے کو بھی ملیں گی اور ماں باپ کو بھی حاصل ہوں گی۔ درود شریف پڑھی، اللہم صل والوں کی تاریخ آپ پڑھیں، بزرگان دین کی سیرت کو آپ پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس ولی اللہ گزرے، وہ مقدس اللہ کے ولی جو تمام ولیوں کے سردار کہے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ عزیزان گرامی غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ رات رات بھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نفل نماز ادا کرنا اور عزیزان گرامی اللہ کا ذکر کرتے رہنا، پوری رات عبادت میں گزار دینا۔ آپ ذرا بتائیں کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا زندگی میں ایک ایسی رات آپ کے پاس ہے کہ جو آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی؟ نہیں بن پائے گا ہم سے کوئی جواب۔ لیکن آپ سنیں، غور کریں کہ ہمارے پاس عزیزان گرامی عمر ہو گئی 40 سال، 50 سال، 60 سال، ایک ایسی رات ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس رات میں ہم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ نہیں، لیکن ذرا آپ غور کریں، جن بزرگان دین کا ہم عرس مناتے ہیں، جن بزرگان دین کا مرغا کھاتے ہیں ان کے نام سے، عزیزان گرامی آپ غور کریں کہ ان کا جگر کیسا تھا، ان کی فکر کیسی تھی، ان کی سوچ کیسی تھی کہ عزیزان گرامی انہوں نے پوری رات اللہ کے لیے قربان کر دیا، پوری رات انہوں نے عبادت میں گزار دی۔ لیکن عزیزان گرامی ان کا جگر کیسا، ان کی سوچ کیسی، ان کی فکریں کیسی۔ لیکن آج ہماری سوچ اتنی گندی ہو گئی، ہماری فکر اتنی ناپاک ہو گئی کہ عزیزان گرامی ہمارے دل میں صرف یہی بات آتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کریں، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کریں، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں۔ عزیزان گرامی اتنی گندی بھری ہے ہمارے ذہن و فکر میں کہ جس طریقے سے ایک مکھی زخم کو تلاش کرتی رہتی ہے ویسا ہی جگر ہم نے بنایا کہ عزیزان گرامی ہم اپنے مسلمان بھائی کی عیب تلاش کرتے ہیں اور اپنی عیب پر پردہ ڈال کر دوسروں کی خامی تلاش کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے
बदतर है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना फैलाना ये कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह है। आप सब सोचे, गौर करें, एक आदमी को कत्ल कर दिया गया, वो तन्हा मरा, लेकिन वो बात, वो फितना, जिस फितने से पूरे समाज को अनहोनी मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया जाता है, यानी वो काम जिस काम से सारे लोगों की ज़हन फिक्र को उलझा के रख दिया जाता है, हुजूर फरमाते हैं कि फितना कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह है। आप देखें कि एक बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, गालिबन मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अजीजाने गरामी, उनकी जिंदगी का हाल ये था कि उनका बयान ये है कि एक शख्स कोने में बैठ करके रो रहा था, आहोजारी कर रहा था और वो दुआएं मांग रहा था। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे दिल में एक छोटी सी बात आ गई कि मैं ये समझा कि वो शख्स दिखावा कर रहा है, वो शख्स दिखावा कर रहा है, वो ढोंगी है, वो नाटक कर रहा है, रोने की वो नाटक कर रहा है। इनके दिल में थोड़ी सी अजीजाने गरामी इस फिक्र की बात आ गई। वो फरमाते हैं कि 6 महीने तक अल्लाह तबारका व तआला ने मुझे तहज्जुद पढ़ने से महरूम कर दिया। क्या कर दिया? तहज्जुद की नमाज पढ़ने से मुझे महरूम कर दिया। अल्लाहु अकबर। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे दिल में बस थोड़ी सी बदगुमानी क्या आ गई कि मैं ये समझा कि वो दिखावे के लिए रो रहा है। हो सकता है कि वो अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में माफी का परवाना मांग रहा हो, अल्लाह का खौफ उसके दिल में आ गया हो, इस वजह से वो रो रो करके बख्शिश की तलब कर रहा हो। और ये फरमाते हैं कि थोड़ी सी बदगुमानी मेरे दिल में आ गई, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने 6 महीने तक के लिए मुझे तहज्जुद की नमाज पढ़ने से महरूम रखा। मैं हर रात यही सोचता था कि आज तहज्जुद की नमाज पढ़ लूंगा, लेकिन तौफीक नहीं मिलती थी। अब आप मुझे बताएं कि उन्होंने एक छोटी सी बदगुमानी की वजह से उनको इबादत तहज्जुद की नमाज पढ़ने से महरूम रख दिया गया। जो कौम, जो मुसलमान 24 घंटे अपने मुसलमानों की गीबत में रहता हो, चुगली में रहता हो, उसे 5 वक्त नमाज पढ़ने की कैसे तौफीक हो सकती है? उसे कुरान पढ़ने की कैसे तौफीक हो सकती है? उसे नेक लोगों की महफिल में बैठने की कैसे तौफीक हो सकती है? हमारा हाल तो इतना खराब हो गया है कि अजीजाने गरामी, बिरयानी पुलाव खाने से भी जो लज्जत नहीं मिलती है, वो एक दूसरे की बुराई करने से लज्जत मिलती है। आज हमारा ये हाल हो गया है, ये रवैया हो गया है। अजीजाने गरामी, इस रवैये को हमें बदलना है और अपने बुजुर्गाने दीन की सीरत को अपनाना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे, ऐसी दीनी महफिलों में बैठ करके हम इबरत हासिल करें। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली। ये उसी वक्त होगा कि अजीजाने गरामी, सारे दुनिया के मुसलमान अपनी जिंदगी उलमाए कराम की रहनुमाई में गुजारेंगे। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है ताकि अजीजाने गरामी जब भी कोई भी काम करें तो अपने उलमाए कराम की रहनुमाई हासिल किया करें, अपने रहनुमाई उलमाए कराम की रहनुमाई में अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश किया करें। आप देखें कि अल्लाह वाले किस कदर अपनी जिंदगी को गुजारते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर उन्होंने किस कदर अमल किया। आप देखें, गौर करें कि अजीजाने गरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने किस कदर मोहब्बत की, किस कदर मोहब्बत की कि अजीजाने गरामी छोटी छोटी सुन्नतों को उन्होंने अपनाया, बड़ी से बड़ी सुन्नतों को अपनाया। लेकिन आज हमने हुजूर की तमाम तरीके को ताक पे रख दिया, चाहे वो सुन्नत छोटी सुन्नत हो चाहे बड़ी सुन्नत हो। हम अपने बच्चों को तरबियत भी नहीं देते, अपने बच्चों को अखलाक व आदाब भी नहीं सिखा पाते। जरा गौर कीजिए अजीजाने गरामी, एक अल्लाह के वली फरमाते क्या हैं कि अजीजाने गरामी, हजरते अल्लामा मुहद्दिस अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब मैं मदीना मुनव्वर मक्का पहुंचा और मक्के के अतराफ में जितने मुर्दे दफन किए गए थे, मैं वहां जाकर के उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुव्वत अता फरमाया था,
وہ قوت عطا فرمایا تھا کہ عزیزان گرامی وہ قبروں کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے، وہ روحوں سے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گیا اور میں نے قبروں کا مشاہدہ کیا اور میں یہ دیکھا کہ عزیزان گرامی تمام قبر والے کے سر پر نورانی تاج رکھا ہوا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے، ایک شخص ایسا ہے، ان کا بیان ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اور سارے لوگوں کے سروں پر تاج رکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عذاب تجھے کس بنیاد پر دی جا رہی ہے، یہ تجھے عذاب کس وجہ سے دی جا رہی ہے؟ اس نے بیان کیا کہ میری ایک خطا کی وجہ سے، ایک غلطی کی وجہ سے۔ انہوں نے فرمایا وہ غلطی کیا ہے، وہ خطا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک ہو گئے مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی، شادی کے بعد 40 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 40 سال کے بعد نمازوں میں رو رو کر گریہ وزاری کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے میں ایک اولاد پایا، صاحب اولاد ہوا، لیکن بدقسمتی سے میں اپنے اولاد کو دین کی تعلیم نہ سکھا۔ وہ فرماتے کیا ہیں کہ دین کی تعلیم نہیں سکھا پایا، اور میں اپنے بچے کو قرآن نہیں سکھا پایا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھا پایا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ضابطہ نہیں سکھا پایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صرف اس بنا پر مجھے عذاب دیا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ صرف اس خطا کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے اپنے بچوں کے تعلق سے، فکر مند ہو جائیں اس واقعے سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا جو بیٹا ہے، جو اولاد ہے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ انہوں نے پتہ بتایا، فوری طور پر آپ وہاں تشریف لے گئے اور کیا فرماتے ہیں کہ خدا را تم اپنے حال پر رحم نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو، مگر اپنے باپ کے حال پہ رحم کرو، اپنے باپ کے حال پر رحم کرو، یہ تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو عذاب دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ کی یہ اللہ والے تھے، آپ کی بات اس کے دل پر اثر کر گئی، فوری طور پر اپنے تمام برائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا اور وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں دوبارہ گیا اور پھر میں مشاہدہ کیا، اب کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس شخص کے سر پر تاج رکھا ہوا ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہ تجھے مرتبہ کیسے ملا، اتنا بڑا مقام تجھے کیسے ملا؟ تو آپ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کہ حضور یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمارے بچے کو میری خبر بتائی، جس کی بنا پر ہمارا بچہ تقویٰ کی زندگی گزارنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری عذاب کو اٹھایا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی، کل قیامت کے دن آپ کے تعلق سے آپ ہی کے بچے یہ گواہی دے دیں کہ میرے پروردگار عالم تو مجھ سے قیامت کے دن حساب لے رہا ہے، مگر الہ العالمین ہمارے ماں باپ نے دنیا میں رہ کر کے مجھے بزنس کرنے کا طریقہ تو بتایا، تجارت کرنے کا طریقہ تو بتایا، مگر مجھے قرآن کی تعلیم نہیں سکھایا۔ تو عزیزان گرامی، کل یہ بچے آپ کے تعلق سے گواہی دیں گے تو ہمارے گناہ سے ہماری کمر خود ٹوٹ رہی ہوگی، جھک رہی ہوگی، پھر اپنے بچوں کا بوجھ قیامت کے دن کیسے اٹھا پائیں گے؟ تو عزیزان گرامی، آپ ابھی سے اللہ نے اس دنیا میں ٹھہرنے کا موقع دیا ہے، تو آپ اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہوں، انہیں دین سکھلائیں، انہیں تعلیم دیں، دین کی تعلیم سکھائیں، علماء کرام سے محبت کرنے کا طریقہ سکھائیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق اللہ رب العزت بخشے کہ ہم علماء کرام کی بارگاہ میں آئیں، ان سے اپنے مسائل کو حل کریں، اپنی زندگی کے تعلق سے ان کے بارے میں آ کر کے روشنی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چند جملوں کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سبوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی اور آداب
کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.